جی تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ لعان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مرد کو کھڑا کیا جائے گا، وہ چار قسمیں کھائے گا کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اور پانچویں مرتبہ ان لعنت اللہ علیہ یہ لفظ بولے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہوا۔ اور پھر عورت سے پوچھا جائے گا، اگر وہ تسلیم کر لے تو اس عورت کے اوپر تہمت اور حد نافذ کر دی جائے گی، اور اگر وہ انکار کر دے تو پھر اسے کہا جائے گا کہ چلو اب تم پانچ قسمیں کھاؤ۔ تو وہ پانچ قسمیں کھائے گی، پہلی چار قسموں میں وہ کہے گی کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، یعنی وہ اپنے خامد کو جھٹلائے گی۔ اور چھٹی قسم میں وہ کہے گی کہ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہوا اس کا خامد۔ تو اگر عورت بھی اور مرد بھی دونوں ہی قسمیں کھا لیں اور کوئی بھی اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرے، کیونکہ واضح بات ہے ان میں سے ایک بندہ تو جھوٹا ہے، یا تو مرد جھوٹا ہے یا عورت جھوٹی ہے۔ تو جب وہ دونوں ہی قسمیں کھا لیں تو اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اب وہ دونوں اکٹھے نہیں رہنا چاہتے۔ اگر مرد نے تہمت لگائی ہے تو بھی غلط ہوا ہے، اور اگر عورت نے غلط کام کیا ہے اور مرد سچا ہے تو بھی غلط ہوا ہے۔ لہذا شریعت کہتی ہے کہ اتنا معاملہ بن جانے کے بعد اب ان کا اکٹھے رہنا مشکل ہے، لہذا ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ تو جب یہ دونوں مرد اور عورت، جب یہ دونوں لعان کر لیں گے، یعنی پانچ پانچ قسمیں کھا لیں گے، تو ان کا نکاح آٹومیٹک ہی فسخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، الگ سے طلاق دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم آگے ایک روایت پڑھیں گے جس میں لعان کرنے والے نے لعان کرنے کے بعد اپنی بیوی کو پھر تین طلاقیں دے دی۔ تو ایک تو وہ روایت ضعیف ہے، اور دوسرا اہل علم کہتے ہیں کہ اس کو علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ لعان کرنے سے ہی نکاح جو ہے وہ فسخ ہو جاتا ہے، جدائی ہو جاتی ہے، لہذا اس کا یہ عمل غیر ضروری تھا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی روایت لعان کے بارے میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، سأل فلان، فلاں شخص نے سوال کیا، اللہ کے نبی سے سوال کیا۔ تو بعض دیگر روایات میں اس فلاں شخص کی صراحت بھی موجود ہے، بعض نے کہا کہ وہ اویمر اجلانی تھے، اور بہت ساری دیگر روایات کے اندر ان کا نام ہلال بن امیہ غمری بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سوال بھی کیا اور بعد میں اس معاملے میں مبتلا بھی ہوئے، اور سب سے پہلا لعان بھی انہوں نے ہی کیا۔ تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارائیتا آپ کا کیا خیال ہے، ان لو وجد احدنا، اگر پالے ہم میں سے کوئی ایک، امرأتہ اپنی بیوی کو، علی فاحشۃ فحاشی پر، کیف یصنع تو وہ کیا کرے، ان تکلم تکلم بامر عظیم، ان تکلم اگر وہ اسے بیان کرتا ہے دوسروں سے، تکلم بامر عظیم تو وہ ایک نہایت کبھی یا بہت بڑا معاملہ جو ہے وہ دوسروں سے بیان کر رہا ہے۔ وَإِن سَكَتَ، اور اگر وہ خاموش رہتا ہے، تو سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، تو خاموش بھی رہنا ایک بہت ہی نہایت مشکل کام ہے، وہ بھی اسی طرح کی چیز کے اوپر خاموش رہتے ہیں۔ فلم یجبہ، تو آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ فلما کان بعد ذلك اتاہ، پھر اس کے بعد عرصے کے بعد اتاہ، وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور فقال، اس نے کہا، ان الذی، بے شک وہ چیز، سألتک عنہ، جس کے بارے میں نے آپ سے سوال کیا ہے، قد ابتلیت بھی، تحقیق میں اس میں مبتلا ہوا ہوں۔ یعنی ہو سکتا ہے جب پہلی دفعہ اس نے سوال کیا ہو تو ایسا معاملہ نہ ہوا ہو، اور دوبارہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس نے پہلی دفعہ سوال کیا تھا تو اس وقت معاملہ ہو چکا تھا، لیکن اللہ کے نبی خاموش رہے، اور جب اس نے دوبارہ آ کر پوچھا اور بتایا کہ میں اس معاملے میں واقع ہو گیا ہوں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لعان کروایا ہو۔
یہ دونوں احتمال بارہ موجود ہیں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ الْآيَاتِ فِي سورة النور، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیات نازل فرما دی لعان کے بارے میں۔ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ، تو اللہ کا نبی نے ان آیات کی تلاوت کی اس پر، وَوَعَظَهُ، اور اس کو واعظ بھی کیا، سمجھایا بھی، وَذَكَّرَهُ، اور اس کو نصیحت بھی کی، وَأَخْبَرَهُ، اور اسے بتایا کہ ان عذاب الدنیا، بے شک دنیا کا عذاب، احون من عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ گویا کہ اس نے ایک بہت بڑی بات کی تھی اپنی بیوی کے بارے میں، تو اللہ کے نبی نے پہلے اس کو سمجھایا کہ آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، بے شک دنیا کا عذاب جو ہے یہ آخرت کے بدلے میں بہت ہلکا ہے، آخرت کے عذاب سے آپ ڈریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ واقعی بات سچی ہے یا آپ ایسے ہی تہمت لگا رہے ہیں۔ تو لعان کرواتے ہوئے میاں بیوی دونوں کو واضح نصیحت بھی کی جائے گی، قسمیں شروع کرنے سے پہلے ان کو بتایا جائے گا، ان کو سمجھایا جائے گا، آخرت کا خوف، قیامت کا خوف، جہنم کا خوف، یہ ساری چیزیں ان کو بتائی جائیں گی، اس کے بعد جا کر جو ہے یہ معاملہ ہوگا۔ کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی جھوٹا ہے، جھوٹا تو ان میں سے کوئی ایک ہے، تو خامد کو اس لیے کہا جائے گا کہ اگر وہ غلط الزام لگا رہا ہے تو وہ اپنے الزام کو واپس لے لے، کیونکہ اب وہ واپسی لینے میں اتنا ضرور ہوگا کہ اس کو تہمت کی سزا 80 کوڑے ملے گی۔ اور عورت کو یہ سمجھایا جائے گا کہ اگر وہ واقعی سچی ہے تو اگر وہ واقعی جھوٹی ہے تو وہ دنیا کی سزا، کیا ہوا، نہیں ملے؟ کیوں دنیا کیوں کی نہیں ملے؟ سزا لے لے اور آخرت کی سزا سے بچ جائے، آخرت کی سزا سے بچ جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ سمجھایا تو قالا، وہ کہنے لگا، اللہ، نہیں، اے اللہ کے نبی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یعنی میں نے اس پر تہمت نہیں لگائی۔ آگے کہا، والذی بعثک بالحق، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما کذبت علیہ، میں نے اس پر جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچ کہا ہے۔ ثم دعاہا، پھر اللہ کے نبی نے اس عورت کو بلایا، فوعظہا کذالک، اس کو بھی اسی طرح واضح نصیحت کی جس طرح پہلے مرد کو کی تھی، اس کو بھی سمجھایا۔ قالت، اس نے بھی کہا، لا، نہیں، والذی بعثک بالحق، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، انہ لکاذب، بے شک یہ جھوٹا ہے۔ فبدأ بالرجل، آدمی شروع ہوا، فشہد اربع شہادات باللہ، اس نے 4 قسمیں کھائیں۔ ثم ثنى بالمرأة، پھر آپ مڑے عورت کی طرف، پھر اس نے بھی 4 کھائیں۔ اب یہاں پہ وہ پوری تفصیل نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، تو 4 قسمیں پہلے مرد نے کھائیں، پھر عورت نے کھائیں، اس کے بعد آپ نے کیا کیا، ثم فرق بینہما، آپ نے ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دی۔ تو 4 قسموں کی ترتیب اور ان کے اندر کیا الفاظ بولنے ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیے، کہ مرد جو ہے وہ پہلے 4 قسمیں کھائے گا، اللہ کی قسم وہ سچا ہے، اور 5ویں قسم میں وہ کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ اور اس کے بعد پھر عورت جو ہے اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتی ہے تو اس پر حد لاگو کر دی جائے گی، اور اگر وہ بھی انکار کر دیتی ہے تو پھر وہ بھی 4 قسمیں کھا کر کہے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ کہے گی کہ اس عورت پر، یعنی میرے اوپر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہوا، اس طرح کر کے یہ لعان مکمل ہو جائے گا۔ وعنہ، اور انہی سے ہی یعنی ابن عمر سے ہی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للمتلاعنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والے 2 مرد عورتوں سے کہا، یعنی جب ان کا لعان ہو رہا تھا تو آپ نے ان کو سمجھایا، حسابکما علی اللہ، تمہارا حساب اللہ پر ہے، تمہارا حساب اللہ پر ہے، احدکما کاذب، تم میں سے ایک بندہ جو ہے وہ ضرور جھوٹا ہے، لا سبیل لک علیہا، پھر خاوند کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ لا سبیل لک علیہا،
تیرے لیے اب اس پر کوئی راستہ نہیں، یعنی اب نہ تو رجوع کر سکتا ہے، نہ ہی اس سے عقد اب دوبارہ کر سکتا ہے، کیونکہ جو تو نے تہمت لگا دی ہے اس کے بعد تمہارا معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ قال یا رسول اللہ، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، مالی، میرا مال جو میں نے حق مہر کے طور پر اس کو دیا تھا اس کا کیا بنے گا؟ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کنت صدقت علیہا، اگر تو نے اس پر سچ کہا ہے، یعنی واقعی تو نے سچ کہا ہے، فہوا، پس وہ مال، بیما، اس چیز کے بدلے میں، اس شرمگاہ کو حلال کرنے کے بدلے میں چلا گیا، من فرجیہ، جو تو نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا، یعنی تو نے بھی تو اس سے فائدہ اٹھایا ہے، لذت حاصل کی ہے ایک عرصہ تک۔ وَإِن كُنتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، اور اگر تو نے اس پر جھوٹ باندھا ہے، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا، تو پھر وہ مال تم سے اس عورت سے بھی زیادہ دور ہے، تو نے تو اور بہت بڑی کبھی بات جو ہے وہ کر دی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ لعان کے دوران جو حق مہر وغیرہ مرد نے اپنی عورت کو دیا ہوا ہوگا وہ واپس نہیں ہوگا، بلکہ وہ عورت کا ہی حق ہوگا۔ جیسے طلاق میں واپس نہیں ہوتا حق مہر، اسی طرح لعان میں بھی واپس نہیں ہوگا۔ خلا کے اندر حق مہر واپس کرنا ہوتا ہے، لعان کے اندر اور طلاق کے اندر حق مہر واپس نہیں ہوتا ہے۔ لعان میں اور طلاق میں حق مہر عورت کا ہی حق ہوتا ہے، وہ مرد کو واپس نہیں دیا جاتا۔ اس کے بعد اگلی روایت جو ہے وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وعن انس، اب یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ لعان جب ہو جائے تو اس کے بعد پھر حد لاگو نہیں ہوگی، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا، بے شک بچہ جو ہے وہ باپ کے مشابہ نہ بھی ہو، واضح طور پر زانی کے مشابہ ہو، یعنی جس پر اس کے باپ کو شک تھا لیکن حد لاگو نہیں ہوگی۔ اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جیسے اللہ چاہے ان کے ساتھ معاملہ کرے، اس کے اوپر پھر حد لاگو نہیں ہوگی۔ تو وعن انس رضی اللہ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابصروہا، تم اس عورت کو دیکھتے رہنا، یعنی لعان کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ آپ اس عورت کو دیکھتے رہنا کہ یہ کیسا بچہ پیدا کرتی ہے۔ فَإِن جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ ثَابِتًا، اگر تو یہ ایسا بچہ لائے، ابیضا، جو سفید ہو، ثابتاً، اور سیدھے نرم بالوں والا ہو، فَهُوَ لِزَوْجِهَا، تو یہ اس کے خاوند کا ہوگا، کیونکہ اس کا خاوند جو ہے وہ سفید کلر اور سیدھے بالوں والا تھا، اس کے بعد سیدھے تھے۔ وَإِن جَاءَتْ بِهِ، اور اگر وہ بچہ ایسا لے کر آئے، اکحلا، جس کی آنکھیں جو ہیں وہ سرمئی ہوں، سرما والی ہوں، جادن، گھنگریالے بالوں والا، یعنی اگر وہ بچہ ایسا ہو، فَهُوَ لِلَّذِي، تو وہ بچہ اس شخص کا ہوگا، رماہا بھی، جس کے ساتھ اس نے اس پر تہمت لگائی ہے، اپنی بیوی پر۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ لعان کے بعد بچے کی نسبت جو ہے وہ اس کی مشابہت کو دیکھ کر کی جائے گی کہ یہ بچہ جو ہے کس کا ہے، اصل باپ کا بچہ ہے یا جس کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی ہے اس کا بچہ ہے، تو اسی اعتبار سے اس کی نسبت کی جائے گی۔ اس کے بعد ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امر رجلا، ایک آدمی کو حکم دیا، ان یضع یدہ، کہ وہ اپنا ہاتھ رکھ دے، وہ اپنا ہاتھ لعان کرنے والے شخص کے منہ پر رکھ دے، عند الخامستی، پانچویں قسم کے وقت، علی فیہ، اس کے منہ پر، وقال، اور کہے، انہا موجبتن، بے شک یہ قسم لعان کو واجب کر دینے والی ہے، یعنی اگر اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہوا
کہ اگر کوئی شخص تہمت لگانے کے بعد لعان سے پھر جائے جی میں لعان نہیں کرتا، بسا اوقات حالات ایسے بن جاتے ہیں، یا وہ چاہتا ہے کہ چلیں جو بھی معاملات ہیں میں گزارا کرتا ہوں، یا اس نے پہلے غلط تہمت لگائی تھی اور بعد میں اس کو اللہ کا خوف آ گیا، تو اب اس کی تہمت رہ جائے گی، وہ لعان نہیں ہوگا۔ یعنی لعان کے لیے قسمیں اور یہ پورا پروسیجر ہوگا تو نکاح ختم ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ 4 قسمیں بھی کھا لیتا ہے اور 5ویں بھی نہیں کھاتا تو بھی لعان وہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ جو 5ویں قسم ہے وہ لعان کو واجب کر دے گی، اور اس کے بعد پھر کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد اگلی روایت ساحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وعن سہل بن سعد فی قصة المتلاعنین، حضرت سہل بن سعد لعان کے قصہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں، قال فرمایا، فلما فرغا، جب وہ دونوں فارغ ہو گئے، من تلاعنہما، اپنے لعان سے، یعنی دونوں نے لعان کے الفاظ جو ہیں وہ پورے کر لیے، قال، تو آدمی کہنے لگا، کذبت علیہا یا رسول اللہ، میں نے اس پر جھوٹ کہا، ان امسکتها، اگر میں اس کو روکوں۔ یعنی لعان کے بعد پھر مزید وہ کہنے لگا کہ اگر میں اب اس کو اپنے پاس رکھوں گا نا تو گویا کہ میں نے اس کے اوپر جھوٹ بولا ہے۔ تو چونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ لعان جو ہے یہ براہ راست یہی جدائی کروا دیتا ہے، الگ سے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فطلقها ثلاثا قبل ان یأمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اس عورت کو 3 طلاقیں بھی دے دیں قبل اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو حکم دیتے، متفق علیہ۔ تو اصل بات یہی ہے کہ یہاں پر طلاق دینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ لعان کے بعد زوجین میں ابدی جدائی ہو جاتی ہے، نہ تو وہ آدمی رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی عورت دوبارہ اس سے نکاح کر سکتی ہے، یعنی کسی دوسرے خاوند کے پاس ہو کے آئے اور پھر اس کے لیے حلال ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ابدی جدائی ہے، پوری زندگی کے لیے جدائی ہے۔ تو پھر اس شخص کا ایسی عورت کو 3 طلاقیں دینا جو اس کے نکاح میں رہ ہی نہیں گئی، تو یہ محل نظر ہے، لہذا ان طلاقوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ ایسی جگہ پر طلاق دے رہا ہے جہاں پر طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، کیونکہ طلاق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی بیوی ہو۔ اس کے بعد پھر اگلی روایت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے بیوی کو نہ چھوڑا جائے، طلاق نہ دی جائے، راستے الگ نہ کیے جائیں، بعض نصیحت کا دروازہ کھلا رکھا جائے، اس کو سمجھاتے رہنا چاہیے، اس کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، رشتہ ختم نہیں کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ رشتہ ختم کرنے کے بعد بڑا فتنہ پیدا ہو جائے، اور جو آدمی اس کو طلاق دے رہا ہے، طلاق دینے کے بعد پھر وہ خود پریشان ہو جائے کہ اب میں کیا کروں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رجلا، بے شک ایک آدمی، جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور کہا، ان امراتی، بے شک میری عورت جو ہے، لا ترد، نہیں روکتی، یدا لامسن، چھونے والے کا ہاتھ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ بات چیت کرے یا اس کو چھوئے تو اس کو روکتی نہیں ہے۔ بعض نے اس کو زنا سے کنایا قرار دیے ہیں، یعنی اس کا کریکٹر جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ اپنے کردار کے اندر کمزور کردار اور کمزور پہلو کی مالک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غربھا، اس کو چھوڑ دے، غربھا، اس کو چھوڑ دے، یا ایک روایت میں ہے، یہ بعد نے کہا غربھا کا مطلب ہے اس کو طلاق دے دے۔
اور اس سے اگلی روایت ہم دیکھیں گے، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس کو طلاق دے دے، یا اس کا بعد اہل علم نے یہ بھی منع کیا ہے کہ اس کو کسی دوسرے شہر لے جا، غربھا، اس کو کسی دوسرے شہر لے جا یعنی اپنے آپ سے دور کر دے۔ غریب کا معنی ہوتا ہے نا اجنبی، کاننا کا غریب، غریب اجنبی، غربت، تو اس کو کسی دوسرے شہر بھیج دے یا اس کو چھوڑ دے یا اس کو طلاق دے دے۔ قالا، تو وہ شخص کہنے لگا، اخاف، مجھے خوف ہے، ان تتبعها نفسی، کہ میرا نفس اس کا پیچھا کرے گا، میرا دل اس کا پیچھا کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے رہے گا، یعنی اگر میں اس کو پردیس میں بھیج دوں تو میرا دل اسی میں اٹکا رہے گا، یا پھر اگر دوسرا معنی لے لیں، اس کو طلاق دے دو یا اس کو چھوڑ دو، تو بھی میرا دل جو ہے وہ اس کے پیچھے لٹکا رہے گا، میں فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ تو قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، فاستمتع بها، پھر تو اسی سے فائدہ اٹھاتا رہے، اسی سے متمتع ہوتے رہو۔ یعنی اگر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ اتنا پیار اور محبت ہے کہ طلاق کے بعد آپ اس کے بغیر نہیں رہ پائیں گے، تو آپ اس کی کمیوں کوتاہیوں کو، اس کے اندر جو بھی معاملات ہیں ان کو آپ برداشت کریں اور ان کی اصلاح کرتے رہیں، آپ اس کو سمجھاتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا، اور اسی طرح آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ رواہ ابو داود والبزار، اس حدیث کو امام ابو داود اور بزار نے روایت کیا ہے۔ ورجالہ ثقات، ورجالہ ثقات، اور اس کے رجال جو ہیں وہ سارے کے سارے ثقہ ہیں۔ وَأَخْرَجَهُ النِّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، اور اس حدیث کو امام نسائی نے ایک دوسرے طریق سے بھی نقل کیا ہے حضرت ابن عباس سے ان الفاظ کے ساتھ۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلقها، کہ تو اس کو طلاق دے دے پھر۔ تو اوپر والے الفاظ جو ہیں غربها، ان کی توجیہ طلقها سے واضح ہو رہی ہے۔ قال، تو اس نے کہا، لا اصبر علیہا، میں پھر اس پہ صبر نہیں کر سکوں گا۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فامسکھا، پھر اس کو اپنے پاس روک۔ اس سے اگلی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ بے شک انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، کہتے ہوئے، حین نزلت آیت المتلاعنین، جب دو لعان کرنے والوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایو امرأۃ ادخلت علی قوم من لیس منہم، جو عورت داخل کرے کسی قوم پر ایسے بچے کو جو ان میں سے نہیں ہے، یعنی زنا کا بچہ ہو، باہر سے کسی کا بچہ ہو، فلیست من اللہ فی شیء، تو وہ عورت، اس کا اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَلَن يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، اور اللہ اسے ہرگز اپنی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ وَأَيُّمَا رَجُلٍ، اور جس شخص نے جَحَدَ وَلَدَهُ، اپنے بچے کا انکار کر دیا، وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيْهِ، حالانکہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی بچہ اسی کا ہے اور وہ اس کا انکار کر دیتا ہے بلا وجہ، کسی جھگڑے کی وجہ سے، احتجب اللہ عنہ، اللہ اس سے حجاب فرما لیں گے قیامت کے دن، وفضحہ، اور اس کو رسوا کر دیں گے، علی رؤوس الاولین والآخرین، اولین و آخرین کے سامنے۔ تو یہ گویا کہ عزت اور عفت و عصمت کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ اگر کوئی عورت کوئی زنا کا بچہ جو ہے وہ کسی قوم میں داخل کر دیتی ہے، وہ ان خاندان والوں کا یا اس کے شوہر کا نہیں ہوتا، تو اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اللہ اسے اپنی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس کے برعکس اپنے ہی بچے کا انکار کر دیتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ اس سے حجاب فرما لیں گے اور اس کو تمام مخلوقات کے سامنے رسوا کر دیں گے۔ رواہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ، اس حدیث کو امام ابو داود، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔
اس کے بعد آگے روایت ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا من اقر بولدہ طرفت عین، جس نے اقرار کیا اپنے بچے کا طرفت عین، ایک پلک جھپکنے کے برابر، یعنی ایک دفعہ اس نے تسلیم کر لیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، فَلَيْسَ لَهُ أَن يَنْفِيَهُ، تو اس کو اس بات کا اب کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اب اس کی نفی کرے، یعنی جس نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اب وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے شرعی اعتبار سے، اس کا حق ختم ہو گیا۔ اخرجہ البیہقی، اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے، وہ حسن موقوف، اور یہ روایت حسن ہے، موقوف ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت ہمیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بچے کا رنگ جو ہے بسا اوقات والدین کے رنگ سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن بچے کے رنگ کے مختلف ہونے کی وجہ سے یہ بات لازم نہیں آتی ہے کہ وہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رجلا قال، بے شک ایک آدمی نے کہا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان امراتی، بے شک میری عورت نے والدت غلاما اسودا، ایک سیاہ غلام جو ہے وہ جنا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو اب چونکہ آدمی خود سفید رنگ کا تھا اور اس کی بیوی بھی سفید رنگ کی تھی، تو سیاہ غلام یعنی سیاہ بچہ جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھایا تاکہ اس کے دل کے اندر جو مغالطہ ہے یا جو اشکال ہے وہ دور ہو جائے۔ قال، آپ نے فرمایا، پوچھا، هل لک من ابل، کیا تیرے اونٹ ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا ہیں میرے پاس اونٹ۔ قال فما الوانها، تو ان کا رنگ کیا ہے؟ قال حمر، اس نے کہا سرخ، سرخ رنگ کے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، هل فيها من اورق، کیا ان میں کوئی خاکستری رنگ کے بھی ہیں، یعنی مٹی کے رنگ کے؟ قال نعم، تو اس نے کہا ہاں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فَأَنَّا ذَلِكَ، تو یہ رنگ کہاں سے آ گیا؟ جب آپ کے سارے اونٹ جو ہیں وہ سرخ ہیں تو یہ خاکستری رنگ کے اونٹ اور یہ درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ قال، وہ کہنے لگا، لَعَلَّهُ نَازَعَهُ عِرْقٌ، شاید اس کو کسی رگ نے کھینچ لیا ہو، یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان اونٹوں کی پشتوں میں، پچھلی پشتوں میں کوئی ایسا اونٹ ہو جس کا رنگ خاکستری ہو، تو یہ رگ نے اس طرف کھینچ لیا ہو اور وہ کلر آ گیا ہو۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا، تو شاید ہو سکتا ہے یہ جو تیرا بیٹا ہے اس کو بھی نَازَعَهُ عِرْقٌ، کسی رگ نے کھینچ لیا ہو، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کا رنگ بھی ماں اور باپ کے رنگ جیسا ہو، ماں باپ کے رنگ سے مختلف ہو سکتا ہے، دادا نانا پہ بھی جا سکتا ہے، پھپھو خالہ پہ بھی جا سکتا ہے، پڑنانا پڑدادا پہ بھی جا سکتا ہے، تو یہ رنگ جدھر کو کھینچ مارے گی وہی رنگ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا، فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَازَعَهُ عِرْقٌ، شاید تیرے اس بیٹے کو بھی کسی راگ نے کھینچ لیے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمجھداری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت اور دانائی سے اس کو بات سمجھائی۔ اگر آپ سیدھی سیدھی بات کر دیتے تو شاید اس کو بات سمجھ نہ آتی، لیکن آپ نے مثال دے کر سمجھایا تاکہ اس کے دل کے اندر جو شک ہے، شبہ ہے، وہ ختم ہو جائے اور وہ آدمی مطمئن ہو کر اپنے بیٹے کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ تو متفق علیہ، یہ حدیث اتنی جو ہے متفق علیہ ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَن يَنْفِيَهُ، دراصل وہ آدمی اشاروں کنایوں میں اپنے بچے کے اپنے ہونے کی نفی کر رہا تھا۔ وقال فی آخری ہی، اور اس روایت کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں،
وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الْإِنْتِفَاءِ مِنْهُ، آپ نے اس کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے بچے کی نفی کرے۔ تو جب ایک دفعہ بچہ تسلیم کر لیا ہے تو اس کے بعد اس کی نفی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب رنگ بھی بدل سکتا ہے، اس کی شکل و شباہت بھی چینج ہو سکتی ہے، اور وہ رشتہ داروں میں سے کسی اور رشتہ دار کے مشابہ بھی ہو سکتا ہے، دادا نانا پہ بھی جا سکتا ہے۔ تو آدمی یہ کہے کہ یہ میرے جیسا اس کا رنگ نہیں ہے، میری جیسی اس کی شکل نہیں ہے، تو یہ میرا بیٹا نہیں ہے، تو یہ درست نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اب اس حدیث سے چند ایک فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں کہ اگر شک کے اسباب پائے جاتے ہوں تو کسی بات میں شک کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ مذموم ظن کے باب میں نہیں ہے، یعنی اگر کہیں پہ شک کے اسباب کبھی ہوں تو آپ وہاں اپنے شک کا اظہار کر دیں۔ باقی بچے کی رنگت کا مختلف ہونا بہرحال شک اور تہمت کے اسباب میں سے تو ہے، لیکن ضروری نہیں کہ رنگ اور اس کی پوری شکل جو ہے وہ والدین سے ملتی ہی ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حسن تعلیم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعرابی کو ایسی مثال دی جس سے اس کو معاملہ سمجھ آ گیا۔ اسی طرح مفتی کو چاہیے کہ وہ سوال کرنے والے کے ذہن کا خیال رکھے اور اس کی رعایت رکھ کر اس کو سوال کا جواب دے۔ اس کے بعد پھر آگے باب ہے باب العدتی والاحداد والاستبراء وغیر ذلک۔ عدت، عدت سے مراد وہ مدت ہے یا وہ ایام ہیں جو عورت طلاق کے بعد یا متوفی عنہا زوجہا، یعنی اپنے خاوند کی وفات کے بعد، یا پھر اسی طرح خلا کے بعد چند دنوں کے لیے وہ گھر میں بیٹھ رہتی ہے، اس مدت کو عدت کہتے ہیں۔ اور یہ عدت مختلف شکلوں کے اعتبار سے مختلف ہے۔ مطلقہ عورت جو ہے اس کی عدت 3 طہر یا 3 حیض ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، مطلقہ عورت کی عدت جو ہے وہ 3 حیض یا 3 طہر ہے۔ اسی طرح وہ عورت جس کا خامد فوت ہو جائے اس کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ سوگ بھی منائے گی۔ اور پھر حاملہ عورت جو ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، بے شک اس کا حمل جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد ہی وضع ہو جائے، یا اس کا حمل جو ہے وہ 10 مہینوں کے بعد، 9 مہینوں کے بعد ہو، تو حاملہ عورت کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے۔ تو یہ عدت کی مختلف شکلیں ہیں جو مختلف عورتوں کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ باقی یہ ہے کہ والاستبرائی، اور استبراء کا مطلب ہے استبراء رحم، یعنی عدت کا بنیادی مقصد جو ہے وہ استبراء رحم ہے۔ یہ استبراء رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واضح طور پر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ یہ عورت واقعی حاملہ نہیں ہے، اس کے پیٹ کے اندر بچہ نہیں ہے، اور جو نیا بچہ پیدا ہو آگے جا کر اس کا نسب نامہ پیچھے پہلے خامد کے ساتھ جو ہے وہ خلط ملط نہ ہو جائے، چونکہ اسلام جو ہے وہ نسب نامے کی بڑی پابندی کے ساتھ اہتمام کرتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے۔ تو عدت کے بارے میں ایک تو یہ بات ہے کہ یہ اپنے خاوند کے گھر میں گزاری جائے گی۔ مطلقہ عورت جو ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک طلاق رجعی ہے اور ایک طلاق بائنہ ہے۔ اگر طلاق رجعی ہے تو اس میں عدت خاوند کے گھر میں، شوہر کے گھر میں ہی گزاری جائے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان مفاہمت کی کوئی شکل پیدا ہو جائے، کیونکہ طلاق رجعی ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، 2 طلاقیں طلاق رجعی ہوتی ہیں، یعنی ایک طلاق بھی طلاق رجعی ہے اور 2 طلاقیں بھی طلاق رجعی ہیں۔
جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ طلاق بینہ ہو جاتی ہے. تو ایک طلاق کے بعد بھی یہ عورت اپنے خامند کی بیوی ہی رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ عدت کے دوران نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، عدت کے دوران نکاح کرنا درست نہیں ہے. نکاح کرنا بھی درست نہیں ہے، نکاح کا پیغام بھیجنا بھی درست نہیں ہے. تو ایک طلاق کے درمیان اور 2 طلاقوں کے درمیان یہ طلاق رجعی ہے. اور جب تینوں طلاقیں ہو جائیں تو پھر عدت خاوند کے گھر پہ نہیں گزاری جائے گی. عدت پھر بھی ہے لیکن وہ عدت اپنے والدین کے گھر گزاری جائے گی، کیونکہ 3 طلاقوں کے بعد اس عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ قطعی طور پر تعلق ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں رہتا ہے. تو لیکن عام طور پہ ہمارے ہاں تو ہوتا ہی یہی ہے کہ بے شک ایک طلاق ہو تو فوری طور پر عورت جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کر کے اپنے میکے چلی جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں طلاق عموماً لڑائی جھگڑے میں آ کر، جذباتی کیفیت میں آ کر، غصے کی حالت میں آ کر اور لا علمی میں طلاق دے دی جاتی ہے. تو ہمیں جس طرح دیگر مسائل اور احکام سیکھنے ہیں، طلاق کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. طلاق کا سنت کے مطابق بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی طلاق دے کر عورت کو چھوڑ دیا جائے. صرف ایک طلاق دے دی جائے، باقی دوسری اور تیسری کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ جو مقاصد آپ دوسری اور تیسری سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ایک سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں. لیکن ایک طلاق دینے سے دیگر کئی ایسے فوائد حاصل ہوتے ہیں جو 3 طلاقیں دینے سے آپ کو نہیں مل سکتے. یعنی جب آپ نے ایک طلاق دی تو ایک طلاق دینے کے بعد آپ رک جائیں، اب اس عورت کی عدت شروع ہو جائے گی. عدت کے دوران صلح ہو سکتی ہے، رجوع ہو سکتا ہے. اور اگر عدت گزر جائے ایک طلاق کے بعد بھی تو وہ عورت آزاد ہے. اب وہ عورت آگے بھی کہیں کسی مرد سے نکاح کر سکتی ہے اور دوبارہ اپنے ہی شوہر سے نکاح جدید کے ساتھ رجوع بھی کر سکتی ہے. تو یہ ایک جو بڑا فائدہ ہے نا کہ دوبارہ اس عورت کا اپنے ہی شوہر کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے. لیکن یہ نکاح جدید ہوتا ہے، تجدید ہوتی ہے پہلے نکاح کی. اس سے طلاق کے تینوں آپشن دوبارہ، کہ طلاق کا بہترین اور سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے. اس سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ عدت کے اندر بغیر نکاح جدید کے رجوع ہو جائے گا اور عدت کے بعد نکاح جدید کے ساتھ رجوع ہو جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بچے پیدا ہو جائیں اور پھر خاندانوں کے اندر جب شادیاں ہوں تو وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ صلح کروانے کے لیے بیچ میں آ جاتے ہیں، اور پھر آدمی کئی دفعہ خود بھی اس چیز پہ مجبور ہو جاتا ہے جی صلح ہو جانی چاہیے. تو ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے ایک طلاق دے کر جب آپ چھوڑ دیں گے تو عدت کے اندر اندر، یعنی 3 طہر تک عدت کے اندر اندر رجوع ہو جائے گا. اور یہ رجوع کیسے ہوتا ہے؟ زبان سے بھی رجوع ہو سکتا ہے، آپ کہہ دیں جی میں رجوع کرتا ہوں. اور عملی رجوع بھی ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لے، ازدواجی تعلق قائم کر لے تو عملی بھی رجوع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر عدت گزر جاتی ہے، عدت کو دوران رجوع کی کوئی شکل نہیں بنتی، تو عدت کے بعد پھر مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال، 4 سال، جتنا بھی وقت گزر جائے، اب عدت ختم ہونے کے بعد اگرچہ یہ عورت اس بات میں آزاد ہے کہ وہ آگے کسی سے نکاح کر لے، لیکن یہ بھی اب اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ سابقہ شوہر کی طرف واپس جانا چاہے تو نکاح جدید کے ساتھ وہ رجوع کر کے واپس جا سکتی ہے. لیکن میں نے بتایا کہ اس نکاح جدید سے 3 آپشن دوبارہ حاصل نہیں ہوتے. اب اگر کوئی نکاح جدید سے رجوع کرتا ہے تو جو ایک طلاق ہو گئی تھی وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گی اور اس کے پاس باقی 2 اختیار باقی رہیں گے. اگر کسی کی دوسری طلاق کے بعد ایسا نکاح جدید ہوا ہے تو پھر اس کے 2 آپشن جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ایک آپشن اس کے پاس باقی رہے گا. تو یہ طلاق کے وہ عمومی مسائل ہیں، خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں.
چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔